السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے قبر سے نکلی دلہن۔ علی اور امشا کی شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ شہر کی تنگ گلیوں اور شور سے نکل کر وہ ایک پرسکون گاؤں میں منتقل ہوئے تھے، جہاں علی نے ایک پرانی زمین خریدی تھی جس پر ایک ویران حویلی موجود تھی۔ حویلی کا نام تھا زینت منزل۔ رمشا تھوڑی ڈری ہوئی تھی۔ یہ جگہ بہت سنسان ہے علی، اور یہ پرانی حویلی یہ بہت ڈراؤنی لگتی ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہے، کچھ دن میں سب نارمل لگنے لگے گا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ زمین کسی اور کی تھی۔ شادی کی پہلی رات رمشا کو خواب آیا، ایک دلہن سفید جوڑے میں لپٹی ہوئی خون آلود آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہے۔ تم نے میری جگہ لے لی ہے، میری شادی کا دن ادھورا رہ گیا تھا، اب میں واپس آ گئی ہوں۔ رمشا چیخ کر اٹھی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ علی نے سنبھالا، مگر رمشا کچھ سمجھ نہ پائی۔ اس رات کے بعد روز کوئی نہ کوئی عجیب بات ہونے لگی۔ دروازے خود بخود کھلتے، آئینوں میں پرچھائیاں دکھائی دیتی، اور رات 2 بجے ایک گہری سی ہنسی سنائی دیتی۔ رمشا نے گاؤں کی ایک بوڑھی عورت دادی جنت سے اس حویلی کے بارے میں پوچھا۔ دادی نے کہا، یہ حویلی کبھی زینت بیگم کی تھی، ایک خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی جس کی شادی اس حویلی میں طے ہوئی تھی۔ شادی کی رات اچانک دلہے نے خودکشی کر لی۔ کچھ کہتے ہیں اسے قتل کر دیا گیا۔ زینت یہ صدمہ نہ برداشت کر سکی۔ اگلے روز وہ لاپتہ ہو گئی، صرف اس کا عروسی لباس اور خون آلود چوڑیاں ملی تھی۔ تب سے اس حویلی میں کوئی نئی دلہن ٹک نہیں پاتی۔ ایک رات رمشا نے خواب میں دیکھا، وہی زینت قبر سے نکل رہی تھی۔ چہرہ آدھا سیاہ آدھا جلا ہوا، لباس پر خون کی دھاریں، چوڑیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ زبان پر ایک جملہ تھا، میری شادی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جب رمشا کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھوں میں زینت کی چوڑیاں تھیں، وہی جو دادی جنت نے کہا تھا کہ قبر میں دفن ہوئی تھی۔ رمشا نے محسوس کیا کہ علی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ خاموش رہتا، دیر سے گھر آتا اور کبھی کبھی بے حد سرد لہجے میں رمشا کو دیکھتا۔ ایک رات رمشا نے علی کو خواب میں زینت سے بات کرتے دیکھا۔ زینت کہہ رہی تھی، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کیوں کی؟ اب تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کی آنکھ کھلی اور وہ چیخ پڑی۔ دادی جنت نے کہا، زینت کی قبر حویلی کے پیچھے ہے، مگر وہ صرف قبر نہیں، وہاں اس کی روح قید ہے۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ تمہاری جگہ لے لے گی۔ رمشا نے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ قبر کے پاس جانا شروع کیا، مگر ہر رات کچھ نہ کچھ اور زیادہ خوفناک ہوتا۔ ایک دن علی خود بخود غائب ہو گیا۔ 3 دن تک اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ چوتھی رات حویلی کے صحن میں رمشا نے ایک دلہن کو دیکھا، سفید جوڑا، ہنستی